نے اس زمین پر انسان کو آباد کیا ہے اور اس کو اقتدار بخشا ہے، یعنی ہر شخص کو اقتدار اس معنی میں کہ ہر شخص ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، سیارے ستاروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اونٹ کی مہار کو پکڑ کر کے اس کو چلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے آگے سینکڑوں بکریاں ہوتی ہیں، کچھ کچھ سب کو چلاتا ہے۔ گدھے ہیں، گئے گدھا مس ہو جائے، کون اس کو پکڑے گا؟ اس کو وہ چلاتے، اونٹوں کو چلاتے، سمندروں پر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ تو ہر یہ آدمی کو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس زمین پر اقتدار بخشا ہے، نائب ہے، اور نیابت کی جو ضروریات ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کیے ہیں۔ عقل و فکر، دماغ کی خام مال سے خام چیزوں سے لوہا نکالے گا، لوہے سے پھر تلوار بنائے گا، لوہے سے اسپیکر بنائے گا، لوہے سے جہاز بنائے گا، لوہے سے کیا کرے گا، وہ کرے گا۔ تمام مواد موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر دی ہے کہ اس عقل و فکر کو استعمال کر کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کو چیزوں کو مسخر کر دیا اس کو کہ جو آج فائدہ اٹھائیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو پر جو فرشتے مقرر ہے اس کو کم ایک اس کو اٹھانے دو فائدہ۔ نمد ہؤلاء و نمد ہؤلاء، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، ان کی بھی کرتے ہیں، دونوں کی کرتے ہیں۔ مسلمان سائنسدان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی سائنسدان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مسخر کیا، قرآن مجید کہتی کہ تمام چیزوں کو مسخر کیا تمہارے لیے، آسمان و زمین کی چیزوں کو مسخر کیا۔ دوسری طرف وہ صلاحیت ہی جس سے یہ انسان، جس کی وجہ سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بعض کو بعض پر فوقیت تھی۔ بعض کو بعض پر فوقیت دی، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی ندار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کسی کے پاس لاؤ و لشکر ہے، کوئی بحیثیت ہے لوگوں کی نظروں میں۔
اور اس کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ تاکہ ہر چیز کی حدود کو، ہر چیز کے بارے میں حکم انسانوں کو بتائے، اپنے رب کی معرفت بھی کرائے۔ یہ چیزیں اگرچہ ہمارے سامنے ہیں، انسان سوچ سکتا ہے کہ آخر میں جو دنیا میں ہوں، صرف وجود میں اپنے جسم میں فکر کرے کہ اگر میرے جسم کی ایک ہی پرزہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر لگایا جائے تو بیکار ہو جائے گا۔ ناک کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھو تو ناک فضول ہو جائے گا اور فائدہ ختم ہو جائے گا اس کا۔ ایک دانت کو، جو دانت ترتیب سے لگائے گئے ہیں، ہر ایک کی اتفاقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ کتنے بے شرم ہیں یہ لوگ، ان کو اللہ تعالی سے حیا نہیں آتی کہ تمہارا بازاروں کا ٹریفک جس پر تم مقرر ہو روزانہ جام ہوتا ہے، ایک آسمانوں میں دیکھو ہزاروں میل کی رفتار سے مداری اور محوری گردش کرتے ہیں، چلتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا کہ اتفاقی چیز ایسی ہوتی ہیں۔ کسی کے باغ، کسی نے اس کو پکڑا ہے، تھاما ہے، تمہارا ایک دانت ادھر ادھر کر لیں تم کہاں نہیں کر سکتے، یہ نہ دانت یہاں لگاؤ آپ کھانا کھائیں۔ اب ظاہر کہ کتنی بڑی آزمائش ہے انسان کی کہ یہ مال پا کر کیا کرتا ہے، حکومت پا کر اقتدار دے دیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ میرے حکم کو مانتا ہے یا کسی اور کی؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے حاکم اعلی، مالک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا نائب۔ نائب اس حاکم کی منشا کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو حکومت والے بیٹھے ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے، اگر وہ بس کہتے کہ کرونا ہے تو کرونا ہے، اور کیسے کہتے ہیں یہ ہے تو وہ ہے، اس کی باتوں کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور کی بات کے سامنے تسلیم ہو جائے چپ کے اور اس کی بات ماننے لگے اور اپنی بادشاہ کے حاکم کی بات کو مسترد کر دے تو اس کو لوگ باغی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بغاوت کرتا ہے، نہیں مانتے۔ ہم روزانہ بغاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ اس نے ہمیں نائب بنایا کہ اس پر یہاں میں نے جو تم کو جو کچھ دیا ہے اس کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح میں ہمارے پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ میری پیغمبر ہے، میں نے بھیجے ہیں، وہ میرے احکام کو جاری کرتے ہیں، وہ میرے احکام کی پیغام بھی دیتے ہیں اور عملی طریقے بھی سکھاتے ہیں آپ کو۔ تو اب انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیغمبروں کو مانے،
جس کی آخری کڑی نبی آخر زمان سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہود و نصارہ انہوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا، کیونکہ وہ دائمی نہیں تھے۔ جس کے اندر دائمی احکام تھے وہ قرآن مجید میں آ گئے۔ جو دائمی احکام تھے، جو اول سے آ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بعثت تک، وہ ایک ہی رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسولوں کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ بنیادی احکام، بنیادی اعمال، بنیادی عقائد سب کے ایک رہے ہیں، صرف فرق موقع اور محل کے لحاظ سے بعض جزیات میں تھا، وہ ضرورت تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹی پیدا ہوتی تھی، جڑوان، تو ایک جس کے ساتھ جڑا ہوا بیٹا ہو، جس لڑکی کے ساتھ، اس کے لیے وہ لڑکی اس کے لیے حلال نہیں تھی، اور دوسری بائی کی ساتھ اس کے ساتھ حلال تھی۔ اب یہ ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی، دنیا نے پھیلنا تھا۔ اب دیکھو جب وہ دنیا پھیل گیا تو اس پر منسوخ ہوا ہوگا۔ اس طرح بعض سرکشی کی، اس پر کچھ روزوں کو طول دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو ہی سو جاؤ تو پھر کیا ہو جائے، تمہارا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ اس طرح چھوٹی بات، فروعی مسائل میں شرائع میں اختلاف رہا۔ یہ انہوں نے کتاب کو ضائع کیا۔ اسی میں ایک مثال دیتا ہوں، خود تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات ہو گئے تو اس کی جگہ بتائی، لیکن آج تک اس کی قبر کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ تو جب قبر کا نام نشان بھی نہیں ہے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں یا مورخ کے ہیں؟ آپ بتاؤ بھائی، یہ تاریخ دان کے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہیں؟ نبی موسیٰ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں مر گیا ہوں اور میں قبر کے اندر ہوں اور میری قبر کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال دیا، آپ ہزاروں مثال میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ جس کو کتاب مقدس ہی کہتے ہیں، 4 اناجیل ہیں، پہلے زیادہ تھے، ان میں اتنا فرق ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ایک قرآن مجید ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن قرآن والوں میں تبدیلی آتی ہے، قرآن والوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اگر اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو گراتے ہیں اگر اس کی وہ روگردانی کرے، اعراض کرے، اس کو چھوڑ دے۔ امت مسلمہ نے اس قرآن
جیسے عظیم نعمت کی باوجود ان کی سر کفر کے سامنے جھکا ہوا ہے. ملت اسلامیہ کی اکثر علاقوں میں سوائے طالبان کی خام مخواہ کسی نہ کسی کافر کے ساتھ اس کی کہا تھا کہ بس میں تم میرا آقا ہو اور میں تیرا مرید، جو کہو گی وہی مانوں گا، کفر ہو. تو مسلمانوں کی کامیابی کا راز اس قرآن مجید میں ہے. تین چیزوں کو یہ پکڑ لے. ایک، پورے دن پر عمل کریں. یہ نہیں کہ صرف عید کے دن نماز پڑھیں پھر نماز نہ پڑھیں، یا جمعے کے دن نماز پڑھیں، یا سود کریں، سود کو حلال سمجھے. سود کو حلال سمجھنا کفر ہے، کرنا گناہ ہے، اور حلال سمجھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، کفر ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں، مسلمان ممالک میں کیسی کیسی فحاشیاں، عیاشیاں اور ہوتی ہے، اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں وہ عیاشی پھیلاتے ہیں. اور ہم قرآن مجید سنانے والے صرف ان باتوں کو سناتے ہیں جو آپس کے اختلاف کی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں بنیادی عقائد ہے، بنیادی مسائل ہے، اس پر ہماری نظر بہت کم جاتی ہے، بہت کم لوگوں کی جاتی ہے. وہ بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتی، ورنہ یہ حالت نہ ہوتی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پوری دینی اسلام، پہلے انسان اپنا اسلام کے لیے اس چیز کو اختیار کرے جو اسلام کی روح ہے، جس سے اسلام چلتا ہے. اسلام کی ایک ظاہری چیز ہے، اعمال ہے. سود مت کرو، فحاشی مت کرو، عیاشی مت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قربانی کرو، فلان 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 فلان، یہ کرو یہ نہ کرو. اسلام کی ظاہری چیزیں ہیں. کلمہ پڑھو. لیکن یہ حکم معلوم ہوگا کسی کو، لیکن کرے گا نہیں. اب اس کے اندر سے ایک چیز کو چاہیے کہ اس کو چلائے. سمجھ آئی بات؟ گاڑی ہے، ٹھیک ٹھاک گاڑی ہے، لیکن اس کی کوئی انجن میں خرابی ہے اور پیٹرول بھی نہیں ہے، تو بس اس کو کندھے پر لے جانا پڑے گا. اسی لیے ہم اسلام کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. اسلام تم کو لے جائے گا، اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو. تو اس کی بنیاد تزکیہ ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار فلاح کا دار و مدار تزکیہ پر رکھا. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. تزکیہ کیا ہے کہ انسان کے عقائد صاف، اور انسان کے وہ رذائل، حسد، تکبر، غیر اللہ کی طرف دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور اس کے مقابل شکر، اللہ تعالی کی یاد، اللہ تعالی کی محبت، امانت اور صداقت، عفت، یہ ساری چیزیں اندر کی چیزیں ہیں. یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں. اب یہ پیدا ہو جائے تب یہ زکوٰۃ جب دے گا تو نام نمود پر نہیں دے گا، ڈانچہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ روح والا زکوٰۃ ہوگا، روح والی زکوٰۃ ہوگی.
روح والی نماز ہوگی، روح والی ہر کام ہوگی. اس کی زندگی جینا اور مرنا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اس پر انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے. لیکن انسان محنت نہیں کرتے کہ صرف محنت کرتے تھے باقی چیزیں نہیں کرتے. نہیں، اس محنت کے ساتھ ساتھ وہ دوسری کام کرتے. یہ نہیں کہ آدمی بس تمام عمر اس میں لگایا رہ کے کہ میں تارے لاتا ہوں، میں بجلی لاتا ہوں، بجلی جاتا ہوں، بجلی. تو بجلی کو استعمال نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ استعمال بھی تو کرو نا. اس کے لیے اسپیکر بناؤ، اس کے لیے پنکھے بناؤ، اس کے لیے لیٹ بناؤ. تو ظاہر کے ساتھ باطن کے ساتھ ظاہر کی مشق بھی شروع تھی. تو اس تزکیہ کے لیے آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں دارالایمان ہے اس تزکیہ کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. اس میں پشاور کا دارالایمان ہے، کراچی ہے، البرہان ہے، جو جتنے ہیں اس تقریباً میں ساروں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ کراچی میں ہے، اس میں یہی جو ذکر کو لوگ بلائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی اللہ کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے، نیک صحبت پیدا ہو جائے، اس کو میسر آ جائے. اور یہاں کوئی دیکھو، یہاں یہ جگہ میں کوئی بزرگ نہیں ہے. دیکھو یہاں کوئی کسی جانے سے کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی ہوتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے. یہ مجمع بزرگ ہے. یہ جماعت مجمع میں ذکر ہوتا ہے، اس میں کسی کی خدمت کی جاتی ہے، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کیا تزکیہ کی کیا ہے، وہ تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے، خدمت سے انسان کے اندر انا مٹ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو کرائی جاتی ہیں کی جاتی ہیں یہ تزکیہ کے اعمال ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں ہر قسم کی تنظیمی کام پر پابندی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ تنظیمیں ہماری نہیں ہے. جو جہاں جس تنظیم میں کام کرتا ہے ٹھیک کام کرتا ہو، غلط نہ کرتا ہو، اصولوں کے مطابق کرتا ہو، ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ وقت تو ایک آدمی ایسے بھی نکالے کہ اس میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور اس کی ایک دماغ سے یہ جو صاف ہو جائے. ایسے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں بھی ہم ایک دوسرے کیا کہ نہیں تمہاری بات اچھی نہیں، ہماری بات اچھی ہے، کوئی کہتے بہت سے سپاہی صاحب والا بھی ہوتے ہیں، جمعیت والے بھی ہوتے ہیں، تبلیغ والے بھی ہوتے ہیں، مجاہدین بھی آ جاتے ہیں، اور غیر مقلد بھی آ جاتے ہیں، سلفی وغیرہ وہ بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخی مت کرو، بس ہمارے ایک اصول ہے، ہمارے اصولوں کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک دارالایمان میں سارا یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کی ماحول بھی ہوتا ہے، پھر جو چھل لگاتا ہے اس میں ضروری علم بھی سکھایا جاتا ہے. دوسری چیز پورا دین اسلام ہے کہ پورے دین اسلام پر لوگوں کو لایا جائے. لیکن جب تک پورے دین کے اسلام کا نقشہ نہ ہو تو آدمی غلط ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے دکان لگایا کہ سپر مارکیٹ ہے، مارکیٹ بنائی، اور وہ ساری ٹماٹروں کی مارکیٹ تھی، صرف ٹماٹر تھے اس میں. تو یہ سپر مارکیٹ ہے؟ نام سپر مارکیٹ ہے، اندر تو ایک چیز ہے. تو آدمی سمجھے گا کہ بس دنیا میں ٹماٹر ہی ایک کیا ہے چیز ہے. اسی لیے پوری دین کا نقشہ بھی بتانا ضروری ہے، اور چلنا جتنا ہو سکے اس پر چلنا بھی ضروری ہے. اسلام کے اندر میراث ہے، کیا
پښتنو ته پوس کوم تاسو میراث ورکوئ شته پنجاب ته پھر بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو موږ ته پښتانه وایي د بزرګانو ورکوئ بزرګان اس میں جو بزرگ ہیں ولی اللہ ہے وہ بھی دیتے ہیں تو کیسے ہاں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے یہ تم کراس کرتے ہو تجاوز کرتے ہو پھر بھی اللہ کے ولی ہے اسی لیے یہاں پورا دین کا نقشہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے یہ دین ہے یہ دین ہے یہ دین ہے یہ ضروری ہے ضروری نہیں اس کو لوگوں کو اس پر لایا جائے دو کام ہو گئے تیسرا کام اختلافات مسلمانوں کل میں نے بتایا کہ ہمیشہ اختلاف نقصان پہنچا ہے تو مسلمانوں کے اندر جو بیوقوف لوگ ہیں اس کو یہود و نصارہ یا ہندو وغیرہ وغیرہ جتنی مخالفین اسلام ہے وہ اس کو زبان کی نام پر اٹھاتے ہیں کہ تم پنجابی ہو اور تم پٹھان ہو اور کوئی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا لباس اس طرح ہے اور تمہارا لباس اس طرح ہے حالانکہ لڑ تو ایک قسم کے لوگ لڑتے ہیں جب قریب قریب ہوتے ہیں لڑنے والے تو دور دور نہیں لڑتے لیکن اس کو وہ نام اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ حقوق لیتے ہیں آپ ایمان سے کہہ دیں جو لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں انہوں نے اپنی قوموں کے لیے کیا صرف تقسیم کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے عرب عجم کو تقسیم کر دیا سعودی عرب اس میں اخلاق اسلامیہ ختم ہو گئی تو اب قطر بھی ملک ہے ایک دبئی بھی ملک ہے کربوا کے برابر ہے عمان بھی ایک ملک ہے نہ وہ کیا وہ الائن وہ بھی اتنا ہے ملک ہے تو ان کو تقسیم کیا کیسے بنیادوں پر لسانی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر تقسیم کیا ایک نہیں رہے اور جو لوگ عالم ہیں نیک لوگ ہیں ان کے اندر کسی ایک شیطان کو کرتے کہ وہ اس میں رکھ نہ ڈالے ٹھیک ٹھاک مسئلہ چل رہا ہے تم یہ بات کرو تو یا نام کرانے کے لیے وہ کہتے کہ ہم ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں تاکہ اسی میں کیا ہو نام ہو جائے آج کل فیس بک کا زمانہ ہے تو پھر تو ویسے بھی لے دے مر کیا غبل جوشی تو اختلافی مسائل میں نے کہا کہ ہمیشہ سے پہلے سے آ رہے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں سبق کے زمانے میں بھی اس ٹوٹی موٹی مسئلوں میں اختلاف آیا لیکن انہوں نے اس اختلاف پر فرقہ نہیں بنایا اس کی اختلاف پر جماعت نہیں بنائی کہ ہم یہ جماعت ہے تمہاری جماعت اس پر پارٹی نہیں بنائی سماع موتا کا مسئلہ آیا اس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ مشہور حدیث سے پڑھ لے اس میں اختلاف کیا تو باقی صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں یہ کہیں سے ہم زبانی خود سنا ہے قانون سنا ہے پھر اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اب یہ مسائل جو پہلے سے آ رہے ہیں اس پر فرقہ نہیں بنا لیکن آج فرقے بن گئے اس پر اختلاف ہوتا رہے گا سمجھ آئی بات تو ایک تو یہ نقصان ہے تو دوسری تنظیموں کا نقصان ہے تنظیمیں ہماری سب ہماری ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ایک طرف رخ کرتا ہے مثلاً وہ صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں تو اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے
سمجھ آئی بات؟ یہ ہمارے سارے اپنے ہیں، کوئی یہاں محنت کرے گا، کوئی وہاں محنت کرے گا، کوئی تبلیغ کا محنت کرے گا. اب جہاد کرتا ہے کوئی مجاہد ہے کوئی. تو اس تنظیم والوں کو بھی یہ شیطان ابھارتا ہے کہ جب تک تم دوسری تنظیم کے خلاف نہیں کرو گے اس وقت تمہاری تنظیم اوپر نہیں آئے گی. تو یہ ساری تنظیمیں بھی ہماری ہیں، علماء بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم ایک ہیں، تمام مسلمان ایک ہیں، عرب عجم ایک ہے. تو اس آواز سے کفر ڈرتا ہے. جب ایک ہو جاتے ہیں ہم 6000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب سارے ایک ہو جائے تو پھر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اسی لیے ہمارے اندر وہ کیا بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے اہل علم کے لیے اور تنظیموں کے لیے ہم نے 4 اصول رکھے ہیں. ساتھیوں نے یہ چلاتے رہتے ہیں، تقریباً میرے خیال میں 25-26 سال ہو گئے کہ یہ ایک ہی بات کیا نہ دیکھتے ہیں، لکھتے بھی ہے، کارڈوں پر لکھتے ہیں. اب میرے خیال میں ہر جگہ ایک بات پہنچ گئی ہے، توحید کے نام پر توہین نہیں کرنا ہے، اور محبت کے نام پر شرک و شرک کے افعال نہیں کرنی ہے، تحقیق کے نام پر خود رائی نہیں کرنی ہے کہ اپنی رائی کو قرآن و سنت سمجھے، اور اپنے کام جو مشغول ہو. آدمی کئی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ دکان کرتے ہیں ذمہ دار نہیں کرتے، تو ذمہ داروں پر تم کیوں کرتے ہو کہ بھئی تم سب دکان کیوں نہیں کرتے؟ سب دکان کریں گے تم غلط کیسے لاؤ گے؟ غلط ذمہ دار کاشت کرتا ہے، نہیں یہ کاشتکار وہ بھی کام کرتا ہے. یہ سارا دین ہمارا ہے، اس میں جہاد ہی جہاد نہ ہوگی تو یہ آپ نہ سرحدوں کا دفاع کر سکیں گے، نہ ایمان کی دفاع کر سکیں گے، نہ عقائد کی دفاع کر سکیں گے. تبلیغ نہیں ہوگی تو تم اس کو تشہیر کیسے کرو گے؟ اور یہ ایسی مجالس نہ ہو تو اس میں لوگ کیسی اصلاح کیسی ترتیب کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بڑا اونچا کام کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی قوم بگڑتی ہے وہ پہلے تزکیہ ہی سے بگڑ جاتی ہے. فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الصلاۃ. پھر اس کے بعد ایسی بری جانشین پیدا ہو گئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز کے ضائع کیا کرنے وہ ابھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی خشوع کو ضائع کیا. اور حدیث میں آیا ہے کہ پوری مسجد بنی ہوئی ہوگی، اس میں ایک بھی خشوع نہیں پائے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان 3 چیزوں پر کام کرنا اور اختلافات اتحاد کے لیے کوشش کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہماری مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج کل یہ 3 باتیں ہم کرتے ہیں، اس میں کیا کسی کے اختلاف ہے؟ سمجھ آئی بات؟ باقی رہی بات یہ جو مجالس ہے یا ذکر ہے، ساری اس لیے کہ امت کو کس اکٹھا کیا جائے، امت کو اکٹھا کیا جائے، امت جڑ جائے. امت باتوں پر نہیں جڑ جاتی، باتیں آپ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اعمال سے جڑ جاتے ہیں. لوگ اعمال کریں گے اور لوگوں کے دل صاف ہو جائیں گی، صحبت حاصل ہوگی اس کو. تو اس کے لیے آپ کو یہاں زحمت دیتے ہیں، چھلے کاٹنے کی، چھل لگانے کی. کسی کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ چھل لگاؤ، پتھر ہے جس وقت وہ پگھل جائے بس. تو اس کے لیے بعض آپ سے درخواست ہے کہ وہ خود جس چچلا ہو تو اپنے علاقوں میں مجالس اہتمام کرنے کوشش کریں، اور
اپنی وہاں جہاں جہاں دارالایمان کے ساتھ آپ قریب ہیں وہاں سے کسی آدمی کو بلائیں، یا آپ کے ساتھ کوئی قریب ہوگا تو اس سے ترتیب بنائیں، مجالس شروع کر لیں، مجالس شروع کریں، پہلے کام تو شروع کر لیں، یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ وہاں سے لوگ جو آپ تشکیل کر سکتے ہیں اپنے علاقوں سے لوگوں کو بھیجا کریں۔ تو یہاں ہم مرکز میں اسی لیے بھیج دیتے ہیں اور جگہوں میں اسی لیے شروع کرتے اس طرح ترتیب کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس میں اپنے اپنی منمانیاں عقائد شروع ہو جاتے ہیں، نصاب میں وہ پھر کمزوری دکھاتے ہیں، تو اس لیے ہم ہر جگہ پہ ترتیب ہماری ایک ہوتی ہے۔ البرہان مثلا ایک آدمی اس کو چلاتا ہے، دارالایمان ہے اس کی ایک ترتیب اپنے اللہ ہوتی ہے، اور پھر دارالایمان کی شاخیں ہوتی ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر ایک نظم اور ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنے تعلق نصیب فرمائیں۔ آج تو آپ کو زیادہ تکا دیا۔